شاگردار آئے کہنا اللہ دی قسم انج لگدا جویں روئے زمین دی ساری دولت میری جھولی وچ آ گئی ہن میں سوچدا رہا ہاں کیندے کلے کولو پیسے پکڑ کے میں جناب دیاں کیندے کلے کولو پیسے پکڑ کے جناب استاد نو آکھاں میرے کول ہین تے بیٹی دی رخصتی دے دیو گھر آئے جناب اعلی روٹی تے MP صاحب تسی اگے چلو یاد رکھیں اہل حق نو ہر دور دے اندر جناب اعلیٰ ستایا گیا ہے پر نام اہل حق نام ہمیشہ زندہ رہا سید التابعین حضرت سید ابن مسیب عبد الملک بن مروان نو دوران خطبہ کھڑا لہا اے خدا تو ڈر تو نہیں رہنا خدا نے رہنا ہے تو نہیں ہونا خدا نے ہونا ہے انہیں ہر ظلم تے جبر دے ہوتے حق سناون والا حتیٰ کہ جناب اعلیٰ بادشاہ نے آکھا انہا خطبہ کوئی نہ سنے دیدے تو درس حدیث کوئی نہ سنے ادھر المسیح تج بے کے گل نہ کرے پھر لوگاں نے دیکھے مسیح تج آپ کلے بیٹھے ہوئے اوہ اسی کلے تے نہیں کہ صرف جناب مسجد رحمت اللہ العالمین تے پابندی ہوئے 8 دن جناب اعلیٰ تے پولیس بیٹھی رہے 8 دن تے پہرے دار بیٹھن نماز تے جمعہ ناور دین اے بڑی پرانیاں روایتاں نے حضرت سعید ابن مسیب کلے بیٹھے تے لوگ کنارے ہو گئے کیونکہ بادشاہ نے کیا جڑائیں دے نیڑے بیٹھے گا انہوں ہی پکڑ کے جیلے سڑ دے آگے آپ نے فرمایا سی لوگوں میرے نال بیٹھنا ہے یا بیٹھو نہیں بیٹھنا نہ بیٹھو لیکن کل یاد رکھنا ظالم نو ظالم سمجھنا نہیں تے تباہ ہو جاؤ گیا برے نو برا سمجھنا نہیں تے غرق ہو جاؤ گیا کسے کو پوچھیا عبد الملک کہندا ہے اور میں نو کوئی حال دسو میں تنگ پہ گیا آئندہ منہ کے میں بند کراں کسے مشورہ دیتا ہے دی کڑی جوان ہے اے دی بیٹی جوان ہے اپنے بیٹے واسطے رشتہ مانگ لے جدو رشتہ داری ہو جائے گی بندہ کانا ہو جانا ہے آپ نے طلب کیتا طلب کر کے جناب سید ابن مسیب نو کہا میرے پتر ولید بن عبد الملک واسطے یا سلیمان واسطے بیٹی دے دیو میں نو پتا چلے آیا آپ دی بیٹی جوان فرمایا بیٹی میری جوان ضرور ہے لیکن میں ظالم نال رشتہ داری نہیں کرنی اے میرا پیغام انہاں واسطے جڑے ایک جرمنی دے ویزے پیچھے دھیکا دیانیاں نو دے دیں دے اے میرا پیغام انہاں واسطے جڑے ایک سرکاری نوکری پیچھے اپنی دھی پتر منکرین ختم نبوت تے انہاں دے سہولت کاراں ول ٹور دے دے اے میری گل انہاں واسطے جو نوکری دا بہانہ لا کے ناموس مصطفیٰ دے اتے حملہ ور ہو جاندے اے میری دعوت انہاں واسطے اے میری گل انہاں واسطے جڑے اپنے آپ نو ہاشمی قریشی آگ کے بھی رسول اللہ دی ناموس دے ویریاں دے نال بیٹھ کے انہاں دیا تعریفاں کر دیا تے بے ساختہ میں نو اقبال یاد آ جانا کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ ارے بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ خاک خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش آئیے جناب اعلیٰ پھر انہیں جس ویلے سنیا رشتہ نہیں دینا میرے واسطے بیٹی دا میرے بیٹے واسطے انہیں آپ نو جناب 100 کوڑے لوائے فرمایا فیصلہ پھر بھی ہوئی ہے پھر رات نو باہر کھڑا کر کے انہیں دا لباس پوا کے ٹھنڈا پانی بابے تے پا دیتا ساری رات سردیت گزاری ہے لیکن فرمایا میں مر سکنا ظالم دا رشتہ دار نہیں بن سکدا پھر جس ویلے اگلے دن غصے نال دھکے مار کے آپ نو محل وچ کر دیتا گیا آپ آئے نے پھر مسجد دے اندر جدو شاگرد دوبارہ آئے آپ
دے حلقے دے اندر ایک غریب شاگرد ایک مہینے بعد آیا فرماندے نے پترا کس واسطے مہینہ نہیں آیا آکھا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی اس واسطے مہینہ نہیں آ سکیا فرمایا پھر تو دوسری شادی نہیں کرنی آکھا جی میں ماڑے غریب نو کنے دینی ہے فرمایا اگر میں آکھا میری بیٹی لے لے تے کی خیال ہے کہنا حضور میرے کلتے اس وقت رخصتی جو کہ بھی اسباب کوئی نہیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں نکاح پڑھا دیتا چاگردارے آئے کہنا اللہ دی قسم جو لگدا جو میں روح زمین دی ساری دولت میری جھولی وچ آ گئی اور میں سوچ دا رہا ہوں کندے کلے کلو پیسے پکڑ کے میں جناب دیاں کندے کلے کلو پیسے پکڑ کے جناب استاد رو آکھائیں میرے کل ہین تے بیٹی دی رخصتی دے دے ہو گھر آئے جناب اعلیٰ روٹی تے زیتون سٹ کے جے 2 لقمے لائے نے دروازے تے دستک ہوئی ہے فرمایا باہر آیا دیکھیا تے سید التابعین سعید ابن مسیب آئے کہندے نے میں نو پتہ ہے میرے بچے تیرے مالی حالات درست نہیں اس واسطے میں اپنی دھی تیرے گھر چھوڑن آ گیا تے کنڈ پچھو پکڑ کے بیٹی گھر توڑ دیتی اندر جناب بیٹی نو بھیج دیا کیا اے تیرا گھر ہے میری کنڈ نہ لوائی میں نو شرمندہ نہ کری تے جناب بیٹی آپ دیا کہ گھر دے کونے وچ بہ گئی شاگرد کہندہ جس ویلے میں آیا تے جناب وہ پہ کرے صبر و استقامتوں میں بیٹھی مہینے بعد کہندہ نے میں استاد کل گیا درس حدیث جاری ہے جدو قدر رش کم ہویا وضاحت رل نہیں اشارے نل میرے تو پچھیا سنا بھئی رب دی مخلوق نے تینو تنگ تے نہیں کیتا میں کہ نہیں جناب او تے حضور دیاں سنتاں نو زیادہ جانن والی او تے میرے نالوں زیادہ سرکار دے دین نو سمجھن والی قرآن دی حافظہ حدیث دی حافظہ خیر یہ موضوع لمبا چلا جائے گا صرف یہ سنانا مقصود ہے جناب اعلیٰ کہ جناب جنہ لوگاں حق واسطے آزمائشاں بھگتیاں آج صدیاں گزر گئیاں ذرا غور کر لا 2 طبقے سن ایک ظلم کرن والا سی ایک عبدالملک موین ورما ایک جناب اعلیٰ عبدالملک تے دے دوویں پتر ولید تے سلیمان جناب اعلیٰ جنہ دا روب تے دبدبا اج عرب دے جیتے 50 ملک بنے نے 50 کلونیاں کٹیاں نے اتھے انہاں دی کلیاں دی حکومت سی ذرا تصور کر اج انہاں نو سلام کرنا لا کوئی نہیں تے اج بھی جناب اعلیٰ اسماء اور رجال دے اندر جناب سعید ابن مسیب جگہ جگہ تیرو نظر آون گیا حدیث دی سند تے متن تو پہلے جناب اعلیٰ رامیاں دے اندر چمک دے تاریاں دی طرح تیرو نظر آون گیا وقت عبدالملک دا بھی گزر گیا وقت سعید ابن مسیب دا بھی گزر گیا وقت ظالمان دا بھی گزر گیا وقت مظلومان دا بھی گزر گیا پر ظالمانو سلیوٹ کوئی نہیں کردہ مظلومانو سلام آج بھی ہوندے پہنے اسی طرح لبیک دیا مخبریاں کرنا لے دے بھی وقت گزر رہے ہیں لبیک پیچھے گھر لٹاونا لے دے بھی وقت گزر رہے ہیں انشاءاللہ ان دے رستے روکن والے انہاں نہیں رہنا لیکن جنہ لبیک واسطے مارا کھا دیا رب دی قسم ہے جدو لبیک دا نعرہ لگے گا انہاں دی یاد ضرور آئے گی کوئی ویل چیئر تے بے کے 12 گھنٹے ہیں جہاد کر کے نعرہ لانا ہونا سی لبیک لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت گل ہوئی جس سار بھائی کر رہے سن بابا جی فرماندے سن آج ساڑھے نال کھڑے ہو جاؤ کل ساڑھے ورگے بھی نہیں لبنے آج سارے کہہ رہے ہیں ایک واری بابا آ جاندہ تے کیا بات سی پر انہاں تے نہیں آنا ہون تو سانتے میں جناب اعلیٰ ثابت کرنا ہے کہ حضرت دے صاحبزادے نال حضور دے دین نو تخت لے آن واسطے اسی کس حد تک کھڑے ہیں اسی گردنا دینیاں نے حضور دے دین واسطے یا راما میں چھوڑ کے ٹر جانا ہے آج اللہ دی قسم ہے کلہ پنجاب نہیں خیبر تو کراچی تک دے مسلمان کہہ رہے نے کاش ایک واری موقع ملے خدا دے واسطے ایک وار آجا ہیٹر چلے تیرا بیمار آجا خدا دے واسطے ایک وار آجا آج میں ایک اور گل بھی کرا او خدا دی قسم لگو
جنہاں دے جبڑے ٹوٹے انہاں دے زخم بھی ٹھیک ہو گئے، جنہاں دیاں لتاں ٹوٹیاں او بھی ٹرن والے ہو گئے، جڑے جناب اعلی عدم ہوئے ہو گئے سن اج او بھی ٹھیک ہو گئے، لیکن جڑے تشدد والے سن اجے تک سکون وچ نہیں آئے نہ آ سکدے نے، اور جناب اعلی مخبریاں کرن والے اج بھی شرمندہ جنہاں دے گھر سیڑھیاں رکھ کے انہاں دیاں دھیاں کے انہاں تے تشدد ہویا تو اج بھی جناب اعلی سینہ تان کے لبیک دا نعرہ لا رہے نے، سوچ دیتے ہو گے بلکہ سر جوڑ کے بیٹھ دینے، انہاں نو ہوندا کی ہے ایک پرچہ ہو جائے کسے سیاسی تے، ایک واری کسے سیاسی نو چکیاں میں سٹیا جائے، انہوں کئی مہینے ہوش نہیں آندی، اور نیورو سرجنن تے سائیکیٹرکس کو کئی واری حاضریاں دے نائے میرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، میں اس خوف سے باہر نہیں آ سکا، لیکن اے وے کرامت حق دیا، اے وے کرامت عشق دیا، ہزاراں تشدد تے ستمہ تو بعد ایک قوم آج بھی اسے طرح کھڑی ہے، وجہ کی ہے اقبال کہنا ہے وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، کہ سوئی دھاگیاں نال سیدیاں چیزاں انہاں دے نشان رہ جاندے نے، لیکن عشق اور جڑے پھٹ سینے نے انہاں دے نشان بھی نظر نہیں آتے۔ تاجدار ختم نبوت، بس ایسے گلتے میری تقریر ختم ہے، حضور دے دین نال کھلو کھڑے ہو سو، اے رات دے جناب اعلی 12:30 ہو گیا، سارے ہی ہاتھ کھڑے کر رہے ہو، پرچی بھی دے سو لبیک نو، جیڑا مرضی امیدوار ہوئے پرچی دے سو، بغیر ان دے ذاتی بیک گراؤنڈ برادری قوم دے بغیر دیکھے ہوئے ووٹ دیو گے دین واسطے، انہوں تنگ بھی نہیں کرو گے جناب اعلی، خود ہی جناب اپنی سواریاں تے حاضری دے سو، پولنگ ایجنٹ بن کے اس ووٹ تا جڑا حضور دے نام تے ملے ہے پہرا بھی دے سو، کسے ظالم دے ہاتھ دے اندر جان بھی نہیں دیو گے، کسے لٹیرے دے ہاتھ تو لٹی جان بھی نہیں دیو گے، پکی بات ہے، خدا دی قسم ہے جے تسی انج کھلوتے رہے جدو تک دین روے گا تو آڈا بھی نام روے گا انشاءاللہ، تو آڈیاں نسلیں فخر کرن گیاں، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحم